بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق ہے جس کا عنوان ہے استقامت الامام احمد بن حنبل و کرمہ۔ امام احمد بن حنبل کی شخصیت ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ چار بڑے امام حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، اور ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے، ان کے مسلک کی طرف منسوب کرتے ہوئے حنبلی بھی کہا جاتا ہے۔ واقع میں انہوں نے خاص طور سے جب خلق قرآن کا مسئلہ ہوا عباسی دور میں، اس وقت ایک طرف حکومت تھی اور ایک طرف وقت کے بڑے بڑے امام تھے، اور ہر امام اور وقت کے علماء گویا کہ ہتھیار ڈال دیا، لیکن امام احمد بن حنبل اپنے مسلک پر اور اپنے گویا کہ جو یہ مسئلہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، تو بس امام کا یہی جواب تھا کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال تو اچھے علماء مقابل میں تھے، لیکن آخر میں سب چھٹ گئے۔ باقی اگر میدان میں کوئی کھڑا رہا تو امام احمد بن حنبل، انہوں نے استقامت کا پہلو اور وہی جمے رہے، وہی ڈٹے رہے۔ تو اس وقت کا ایک واقعہ ہے جو اس سبق میں نقل کیا گیا ہے۔ حکم بن حبان البستی ان اسحاق بن احمد القطانی بغدادی بتستر، ابن حبان بستی نے نقل کیا ہے اسحاق بن احمد القطان البغدادی سے روایت کرتے ہوئے مقام تستر میں، قال، وہ فرماتے ہیں، کان لنا جارن ببغداد، ہمارا ایک پڑوسی تھا بغداد میں، کننا نسمیہ طبیب القراء، جن کو ہم طبیب القراء، پڑھے لکھے لوگوں کا ڈاکٹر ہم کہتے تھے، کہ عموماً یہ اچھے اور نیک اور صلحاء اور علماء کی گویا کہ علاج و معالجہ کرتے تھے۔ کان یتفقد الصالحین و یتعاہدہم، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے اور انہی کا گویا کہ علاج کرتے تھے۔ فقال علی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، دخلت یوما علی احمد بن حنبل، میں ایک دن امام احمد بن حنبل کے پاس داخل ہوا، فاذا هو مغموم مکروب، وہ پریشان حال اور غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا، ما لک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، آپ کی کنیت ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں آپ غم زدہ بیٹھے ہوئے؟ قال خیر، تو انہوں نے جواب دیا، خیریت سے ہو۔ قلت، میں نے جواب دیا، ومع الخیر، خیریت کے باوجود پھر بھی آپ پر غم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ قال، تو انہوں نے اپنا واقعہ بتلایا اور کہا، امتحنت بتلک المحنتی، کہ میں اس آزمائش میں آزمایا گیا، یعنی وہی خلق قرآن کا جو مسئلہ ہے اس میں آزمایا گیا، حتیٰ ضربت، یہاں تک کہ مجھے مارا گیا، مجھے کوڑے مارے گئے، ثم عالجونی، پھر ان لوگوں نے میرا علاج کیا، وبرأت، اور میں شفا یاب بھی ہو گیا، الا انہ بقی فی صلبی موضع یوجعنی، مگر یہ کہ میری پیٹھ میں ایک ایسی جگہ ہے جو مجھے تکلیف دیتی ہے، هو اشد علی من ذلک الضرب، اور وہ مجھ پر اس مار سے بھی، اس کوڑے کی مار سے بھی زیادہ سخت اور تکلیف دہ ہے۔ قال، تو اس نے کہا، قلت، ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے کہا، اکشف لی عن صلبک، آپ اپنی پیٹھ کو کھولیے، فکشف لی، تو انہوں نے میرے لیے پیٹھ کھولی، فلم ارى فیہ الا اثر الضرب فقط، تو میں نے اس میں سوائے مار کے اثر کے کچھ نہیں دیکھا۔ فقلت، تو میں نے کہا، لیس لی بذی معرفۃ، مجھے اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یعنی میں ڈاکٹر ہوں لیکن کیا مرض ہے، کیا کس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے، ولیکن ساستخبر عن ھذا، لیکن عن قریب میں اس کے متعلق معلومات کروں گا۔ قال، ڈاکٹر نے کہا، فخرجت من عنده، تو میں ان کے پاس سے نکلا، حتی اتیت صاحب الحبس، یہاں تک کہ میں اس وقت کے جیلر کے پاس آیا جو جیل خانے میں نگرانی کرتا تھا، وکان بینی و بینہ فضل معرفۃ، اور میرے اور ان کے درمیان، اس جیلر کے درمیان شناسائی اور تعلق تھا۔ فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، ادخل الحبس فی حاجۃ، میں قید خانے میں ایک ضرورت کے تحت داخل ہونا چاہتا ہوں۔ قال، تو اس جیلر نے کہا، ادخل، داخل ہوئیے۔ فدخلت، تو میں داخل ہوا، وجمعت فتیانہم،
اور میں نے جیل خانے کے جلادوں کو، فتیان سے مراد جلادوں کو جمع کیا، وکان معی درہمات، اور میرے ساتھ کچھ درہم تھے، فرقتها علیہم، میں نے ان درہموں کو ان جلادوں پر تقسیم کر دیا، وجعلت احدثهم، اور میں ان سے بات کرنے لگا، حتی انسوا بی، یہاں تک کہ وہ جلاد مجھ سے مانوس ہو گئے، ثم قلت، پھر میں نے کہا، من منکم ضرب اکثر، تم میں سے کون سب سے زیادہ ماننے والا ہے، یعنی تم جلادی کا فن انجام دیتے ہو، تو اس فن کو انجام دیتے ہوئے کون گویا کہ مارنے میں سب سے زیادہ ماہر ہے؟ قال، تو وہ ڈاکٹر نے کہا، فاخذوا یتفاخرون، وہ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں، کوئی کہہ رہا تھا میں زیادہ مارتا ہوں، حتی اتفقوا علی واحد منہم، یہاں تک کہ انہوں نے ان میں سے ایک جلاد پر اتفاق کیا، انہ اکثرہم ضربا واشدہم صبرا، کہ وہ ان میں سب سے زیادہ ماننے والا اور مار پر ڈٹائی اور جم کر ٹھہرنے والا، بسا اوقات مارنے والا مار کے تھک جاتا ہے، لیکن کہہ رہے کہ یہ جلاد ایسا ہے کہ وہ مارتے مارتے تھکتا بھی نہیں ہے۔ قال، تو ڈاکٹر نے کہا، فقلت لہ، تو میں نے اس سے کہا، اسألک عن شیء، میں تم سے ایک چیز کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ قال، تو اس جلاد نے کہا، ہاتی، لائیے، آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فقلت، تو میں نے کہا، شیخ ضعیف، ایک کمزور بوڑھا آدمی ہے، لیس صناعتہ کصناعتکم، اس کا معاملہ تمہارے معاملے کی طرح نہیں ہے، وضرب علی الجوع للقتل سیاتا یسیرتا، اور اس کو بھوک کی حالت میں قتل کرنے کے لیے چند کوڑے اس کو مارے گئے ہیں، الا انہ لم یمت، لیکن وہ مرا نہیں، وعالجوہ، اور ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا، وبرا، لیکن وہ شفا یاب ہو گیا، الا ان موضعا فی صلبہ یوجعہ وجعا لیس لہ علیہ صبر، مگر ان کی پیٹھ میں ایک ایسی جگہ رہ گئی ہے جو ان کو بہت تکلیف دیتی ہے اور ان پر ان کو صبر نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ تکلیف ان کے لیے بہت ہی زیادہ مہلک اور تکلیف دہ ہے۔ قال، تو ڈاکٹر نے کہا، فضحک، وہ جلاد ہنس پڑا، فقلت، تو میں نے کہا، ما لک، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں ہنس رہے ہو؟ قال، تو اس نے کہا، الذی عالجہ کان حائکا، جس نے اس بوڑھے کا علاج کیا تھا وہ ایک جولہا بنکر تھا، یعنی گویا کہ موچی تھا، اس نے ان کو مارا، ان کے زخم لگا تھا تو موٹے موٹے اس نے کیا کر دیے، ٹانکے لے لیے۔ قلت، میں نے کہا، ایش الخبر، اس کی کیا خبر ہے، ارے پورا ماجرا اس کا بتلاؤ۔ قال، تو اس نے کہا، ترک فی صلبہ قطعۃ لحم، ان کے ترک بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اس بنکر نے ان کی پیٹھ میں ایک گوشت کا مردہ ٹکڑا چھوڑ دیا تھا، لم یقلعھا، جس کو اس نے نکالا نہیں تھا، یعنی اس کو پتہ تھا جب وہ ٹانکے لے رہا تھا کہ اندر مار کی وجہ سے اندر گوشت مر چکا تھا، اور اس مرے ہوئے گوشت کو نکالے بغیر اس نے گویا کہ ٹانکے جسم پر اور اس جگہ پر لے لیے تھے۔ قلت، تو میں نے کہا، فما الحیلۃ، اب اس کی تدبیر کیا ہو؟ قال، تو اس نے کہا، یبت صلبہ، ان کی پیٹھ کو چیرا جائے، وتؤخذ تلک القطعۃ، اور اس ٹکڑے کو، اس مردار گوشت کے ٹکڑے کو لیا جائے، ویرمی بہا، اور اس کو پھینک دیا جائے، تب جا کے ان کو شفا مل سکتی ہے، وان ترکت، اگر اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا گیا، بلغت الی فؤادہ، تو اس کا اثر ان کے دل تک پہنچے گا، فقتلتہ، اور یہ ان کی ہلاکت کا اور ان کے قتل کا سبب بنے گا۔ قال، تو وہ ڈاکٹر فرماتے، فخرجت من الحبس، میں قید خانے سے نکلا، فدخلت علی احمد بن حنبل، تو میں سیدھا احمد بن حنبل کے پاس داخل ہوا، فوجدتہ علی حالتہ، تو میں نے ان کو ان کی حالت پر وہی غم زدہ اور پریشان حال پایا، فقصصت علیہ القصۃ، اور پورا ماجرا میں نے ان کے سامنے بیان کیا۔ قال، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، ومن یبتہ، کون اس کا آپریشن کرے گا، کون چیرے گا؟ قلت انا، تو میں نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، مرض مجھے مل چکا ہے، اس لیے مرض کا علاج کرنا میرے لیے آسان ہے۔ قال، تو امام نے فرمایا، او تفعل، کیا تم کرو گے؟ قلت نعم، میں نے کہا، ہاں میں آپریشن تو کر لوں گا۔ قال،
ڈاکٹر نے فرمایا فقام، امام داخل ہوئے، کھڑے ہوئے، ودخل البیت، اور اپنے گھر میں داخل ہوئے، ثم خرج، پھر نکلے، وبیدہ مخدتان، ان کے ہاتھ میں 2 تکیے تھے، وعلی کتفہ فوتۃ، اور ان کے کاندھے پر ایک تولیہ تھا، فوضع احداہما لی والاخری لہ، ان میں سے ایک تکیے کو میرے لیے رکھا اور دوسرا ان کے لیے، ثم قعد علیہ، پھر اس پر بیٹھ گئے، وقال، اور کہا، استخیر اللہ، تم اللہ سے استخارہ اور خیر طلب کرو، فکشفت الفوتۃ عن صلبہ، پھر میں نے آپ کی پیٹھ سے تولیے کو ہٹایا، وقلت، اور میں نے کہا، ارینی موضع الوجع، تکلیف کی جگہ مجھے دکھلاؤ، قال، تو انہوں نے فرمایا، ضع اصبعک علیہ، تم اپنی چونکہ پیچھے تھا اور آسانی کے ساتھ انگلی رکھنا ممکن نہیں تھا، تو ڈاکٹر کو کہا کہ تم اپنی انگلی میرے پیٹھ پر رکھتے جاؤ، جہاں تکلیف کی جگہ ہوگی میں بتا دوں گا، ضع اصبعک علیہ، تم اپنی انگلی کو اس پر رکھو، فإنی اخبرک بہ، میں تم کو اس کی جگہ بتلاؤں گا، فوضعت اصبعی، تو میں نے اپنی انگلی رکھی، وقلت، اور میں نے کہا، ہا ہنا موضع الوجع، یہی تکلیف کی جگہ ہے، قال، تو انہوں نے فرمایا، ہا ہنا احمد اللہ علی العافیت، یہاں عافیت پر میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، یعنی یہ تکلیف کی جگہ نہیں ہے، فقلت، پھر میں نے کہا، ہا ہنا، دوسری جگہ انگلی رکھی اور کہا، یہاں، قال، فرمایا، ہا ہنا احمد اللہ علی العافیت، یہاں پر بھی میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں عافیت پر، فقلت ہا ہنا، پھر میں نے کہا، یہاں، قال، تو انہوں نے جواب دیا، ہا ہنا اسأل اللہ العافیت، ہاں یہاں میں اللہ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، یعنی گویا کہ یہی تکلیف کی جگہ ہے، اللہ مجھے اس جگہ عافیت نصیب فرمائے، قال، تو ڈاکٹر نے کہا، فعلمت انہ موضع الوجع، تو میں نے جان لیا کہ یہی تکلیف کی جگہ ہے، فوضعت المبزع علیہ، تو میں نے گویا کہ نشتر کو، گویا کہ کاٹنے کے لیے نشتر اس جگہ پر رکھا، فلما احس بحرارت المبزع، تو جب انہوں نے نشتر کی حرارت کو محسوس کیا، وضع یدہ علی رأسہ، مارے تکلیف کے بے چینی کے عالم میں اپنا ہاتھ سر پر رکھ دیا، وجعل یقول، اور کہنے لگے، اللہم اغفر للمعتصم، اللہ معتصم کی مغفرت فرماوے، چونکہ معتصم ہی اس وقت خلیفہ تھے اور انہی نے گویا کہ سزا دلائی تھی، حتی بتتہ، یہاں تک کہ میں نے ان کی جگہ کو، اس جگہ کو چیرا، فاخذت القطعۃ المیتۃ، اور میں نے مردار ٹکڑے کو لیا، ورمیت بہا، اور میں نے اس کو پھینک دیا، وشددت العصابۃ علیہ، اور اس پر میں نے پٹی باندھ دی، وہو لا یزید علی قولہ، اور وہ اپنے قول، اللہم اغفر للمعتصم، اے اللہ تو معتصم کی مغفرت فرما، اس سے زیادہ وہ نہیں کہہ رہے تھے، یعنی بار بار معتصم کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے، قول، ڈاکٹر نے کہا، ثم ہدأ وسکن، پھر جب تکلیف کم ہوئی اور پرسکون ہو گئے، ثم قال، تو انہوں نے کہا، کأنی کنت معلقا، گویا کہ میں لٹکایا ہوا تھا، یعنی میں موت و زست کے درمیان لٹک رہا تھا، فأحضرت، تو میں گویا کہ اس سے لڑکا دیا گیا، یعنی گویا کہ مجھے زندگی نصیب ہوئی اور اس خطرے سے میں بچا لیا گیا، قلت، میں نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے کہا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، ان الناس اذا امتحنوا محنۃ، کہ جب لوگ کسی آزمائش میں آزمائے جاتے ہیں، دعوا علی من ظلمہم، تو وہ بد دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ان پر ظلم کرتے ہیں، ورأیتک تدعو للمعتصم، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ تو معتصم کے لیے دعا کر رہے ہیں، جبکہ وہ آپ کے حق میں سب سے بڑا دشمن تھا، قول، تو جو جواب دیا وہ واقعی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور بہت بڑا اس میں سبق ہے کہ ہمارے ائمہ اور ہمارے بڑے کیسے ہوتے تھے، قول، تو انہوں نے جواب دیا، انی فکرت فیما تقول، بے شک میں نے سوچا اس بات میں جو تم کہہ رہے ہو، یعنی تمہاری بات بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ لوگ اپنے ظالموں کو بد دعا کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے، وہو ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
چچیرے لڑکے ہیں، چونکہ یہ عباسی خلیفہ تھے اور ان کا نسب حضرت عباس کی طرف جا کے رکتا تھا، تو چونکہ ان کے خاندان کے لوگ تھے، فکرہتُ تو میں نے ناپسند کیا، آتی یوم القیامتی کہ میں قیامت کے دن آؤں، وبینی وبین احد من قرابتہ خصومۃ اور میرے درمیان اور اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کے درمیان کوئی خصومت اور کوئی جھگڑا ہو، وہو منی فی حل اور وہ میری جانب سے حلال ہے، یعنی گویا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو واقع میں بہت بڑا آپ کا دل تھا اور آپ کی وسعت ظرفی تھی، یہ واقعی مثالی آپ کی وسعت ظرفی مثالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نصائح سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔